بيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ایک صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتئه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جتنا ہم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتے ہیں اتنی بلند آواز میں درود بھیجتے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جتنا ہم چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت اس دنیا میں ہمیں نصیب ہو اور ان بزرگوار کی شفاعت ہمیں آخرت میں نصیب ہو، اتنی بلند آواز میں درود بھیجتے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امام زمانہ اجل و تعالی فرجہ شریف کے دل کو تسلی حاصل ہونے کے لیے ایک بلند آواز میں درود بھیجتے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب سے پہلے ہم امام زمانہ اجل و تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں اور آپ تمام مومن و مومنات کو اور مخصوصاً مراجع کرام اور رہبر معظم کی خدمت میں
تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم ہسٹری کو اگر آبزرو کرتے ہیں تو شروع سے ہم پاتے ہیں کہ دین اسلام میں ان 250 ایئرز میں 250 سال کے عرصے میں جو بہت بڑے پوائنٹ آف چینج ہے وہ دو ایسے پوائنٹ آف چینج ہیں جہاں پر دین اسلام نے بہت عظیم اور بہت بڑی تبدیلیوں کو دیکھا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلا پوائنٹ وہ ہے جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، یعنی آپ اگر آبزرو کریں گے تو پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوتی ہے اور رسول خدا جو وصیت کر کے جاتے ہیں اس پر عمل نہیں ہوتا ہے، یعنی غدیر کو بھلا دیا جاتا ہے اور بہت بڑا انحراف دین میں دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے ہم دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں کہ لم یمتثل امر رسول اللہ فی الہادین بعد الہادین، یعنی رسول خدا نے جو امر اور حکم دیا تھا اسے امتثال نہیں کیا گیا، اسے انجام نہیں دیا گیا، اسے بھلا دیا گیا، اس لیے بہت بڑا انحراف دین میں دیکھا گیا، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا کی شہادت کے 50 سال بعد رسول خدا کے نواسے کو اتنے بری طرح سے شہید کیا جاتا ہے اور ان کے گھر والوں کو اسیر بنا کر لے جایا جاتا ہے۔ جب یہ قافلہ اسیر ہو کر جاتا ہے اور شام پہنچتا ہے تو ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابراہیم ابن طلحہ، یہ شخص امام سجاد علیہ السلام سے تانا دیتے ہوئے پوچھتا ہے کہ یا علی ابن الحسین من غلب، یعنی کون غالب آیا، کون جیتا اور کون ہار گیا۔ تو امام سجاد علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ صبر کرو۔ کب تک صبر کرو؟ جب تک اذان نہ دی جائے اور جب تک نماز کا وقت نہ ہو، اور جب اذان دی جاتی ہے اور اذان میں رسول خدا کا نام لیا جاتا ہے تو اب امام سجاد علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے اس کے لیے جنگ ہوئی تھی کہ یہ لوگ چاہتے تھے، یعنی جو دشمنان دین تھے اور یزیدی لشکر جو تھا وہ چاہتا تھا کہ رسول خدا کا نام نماز آذان سے نکال دیا جائے، دین ختم ہو جائے، نمازیں ختم ہو جائے، لیکن تم دیکھتے ہو کہ آج بھی آذانوں میں رسول خدا کا نام لیا جا رہا ہے، آج بھی نمازیں پڑھی جا رہی ہے، آج بھی دین قائم ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں، اور وہ جو چاہتا تھا کہ امام حسین کو شہید کر کے دین اسلام کو مٹا دے وہ اصل میں نابود ہوا ہے، اس نے اصل میں شکست کھائی ہے، وہ ہارا ہے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جب امام حسین علیہ السلام کی اور ان کے اصحاب کی شہادت ہوتی ہے تو سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین ختم ہو گیا، دین کا فاتحہ پڑھ دیا گیا، لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین کی شہادت ہوتی ہے اور اس لٹے ہوئے قافلے کو لے کر جایا جاتا ہے کوفہ کے بازاروں میں اور شام کے بازاروں میں، تو جس طرح سے امام سجاد اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا تقریریں کرتے ہیں، خطبے دیتے ہیں اور پوری یزیدیت کو لڑکھڑا دیتے ہیں اور جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وہ خطبے تھے اور امام سجاد علیہ السلام کی محنتیں اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی محنتیں تھی جس نے دین کو کامیابی کی طرف لے کر گیا۔ اور اسی کے بعد یعنی کربلا کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے دل کس طرح سے دین کی طرف جذب ہوتے ہیں اور دین کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ تو یہ پہلا وہ پوائنٹ تھا جہاں پر بہت بڑی تبدیلی ہم دیکھتے ہیں دین میں۔ دوسرا وہ پوائنٹ ہے جب امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے مرو کی طرف لے جایا گیا، یعنی مشہد کی طرف جب لے جایا گیا، ولی عہدی کی پیشکش کی گئی، یعنی مامون آتا ہے اور امام سے کہتا ہے کہ تم میرے ولی عہد بنو۔ امام منع کر دیتے ہیں کہ میں تمہارا ولی عہد نہیں بنوں گا، لیکن مامون زور اور زبردستی کرتا ہے اور امام سے کہتا ہے کہ اگر تم ہمارا یہ آفر اور ہماری یہ پیشکش کو قبول نہیں کرو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔
تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام رضا علیہ السلام مدینے سے نکلتے ہیں تو پہلے مجلس کرتے ہیں خود کے ہی گھر میں اور کہتے ہیں کہ تم سب رو. سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیوں روئے, آپ تو ولی عہدی کے لیے قبول کرنے کے لیے جا رہے ہو. امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب میں جو جا رہا ہوں یہ میرا سفر آخری سفر ہے, اس کے بعد میں پلٹ کر نہیں آؤں گا. اور سب روتے ہیں اور عزاداری کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو میں جا رہا ہوں مامون کے پاس, یہ میں اپنی رضایت سے اور اپنی خوشی سے نہیں جا رہا ہوں, بلکہ مجھے زور اور زبردستی سے لے جایا جا رہا ہے. اور پھر یعنی کافی طولانی ٹاپک ہے کہ کس طرح سے امام رضا علیہ السلام نے مامون کی اس آفر کو ٹھکرایا اور کیا کیا جواب دیے. انشاءاللہ یعنی کسی اور مجلس میں اسے بیان کیا جائے گا. لیکن یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے تاریخ میں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت عظیم چینج آتا ہے. یعنی جب امام رضا علیہ السلام مرگ کی طرف جاتے ہیں اور ولی عہدی کو یعنی زور اور زبردستی سے قبول کرتے ہیں, تو امام رضا علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میں اس پوسٹ کو اور اس مقام کو قبول کرتا ہوں, لیکن کنڈیشن اور شرط یہ رہے گی کہ میں کسی بھی سیاسی کام میں مداخلت نہیں کروں گا. یعنی میں نہیں آؤں گا اور آپ کو کوئی رائے نہیں دوں گا, میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا. مامون دیکھتا ہے کہ اس کے سارے پلانز خراب ہو رہے ہیں, لیکن یہی وہ تاریخ کے زمان ہے, یہ تاریخ کا زمان ہے, وہ پیریڈ ہے جہاں پر امام رضا علیہ السلام کو اپنے دل کی بات کہنے کا چانس ملتا ہے. اور امام رضا علیہ السلام بہت سارے اور بہت زیادہ سخنرانی کرتے ہیں, اسپیچز دیتے ہیں اور بہت سارے مناظرے ہوتے ہیں. یعنی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ادعا کیا کرتے تھے, دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم دین حق ہیں, یعنی یہودی آتے تھے اور مامون سے آ کر ڈیبیٹ کیا کرتے تھے, عیسائی آتے تھے, کرسچنز آتے تھے اور مامون سے آ کر ڈیبیٹ کیا کرتے تھے. مامون ہار جایا کرتا تھا. تو مامون سوچتا ہے کہ جب میں ہار جاتا ہوں تو امام رضا بھی ہار جائے گے, کیونکہ وہ خود کی طرح سمجھ رہا تھا امام رضا علیہ السلام کو. لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اب خود مامون پوری طرح سے اسٹیج کو سجاتا ہے, محفل کو سجاتا ہے, اور جو کرسچنز اور یہودی اور سابعین یعنی مجوس کے جو بڑے بڑے ڈیبیٹرز ہوا کرتے تھے اور ان کے مبلغ ہوا کرتے تھے, انہیں دعوت دیتا تھا آ کر امام رضا علیہ السلام کے ساتھ ڈیبیٹ کرے, مناظرہ کرے. اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ ہوتا ہے. یہ اسی طرح سے ہے, یعنی آپ اگر ہسٹری پڑھتے ہیں تو اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, یعنی اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں آتی ہے. دیکھیے دشمن خود وہ سٹیج کو بناتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر ولی خدا ہار جائے گا. لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی سنت ہی یہ ہے کہ دشمنان دین اور دشمنان خدا پورے سٹیج کو سجاتے ہیں اور پھر خود ہی مات اور ہار کھا جاتے ہیں. دیکھیے یعنی اگر ہم لوگ ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو فرعون پوری محفل کو سجاتا ہے, جادوگروں کو بلاتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دے گا. لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پھینکتے ہیں اور وہ سارے رسیوں کو اور جو جادوگر ہوتے ہیں ان کے جادو کو نگل لیتا ہے اور جناب موسیٰ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو دشمن جب پلان کرتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ جیت جائے گا, ایسے وقت میں ولی خدا کو خداوند متعال کامیابی عطا کرتا ہے. تو دیکھیے یعنی امپورٹنٹ یہ ہے, یہاں پر بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کا زمانہ ہے اور مامون یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو ڈیبیٹ کرنے آئے ہیں, مناظرہ کرنے آئے ہیں کرسچنز اور یہودی اور سابعین اور دوسرے یعنی انڈیا سے جو بڑے بڑے فلاسفرز تھے اور اپنے دین کا ادعا کرنے والے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم حق پر ہیں, یہ لوگوں کے سامنے امام رضا علیہ السلام کو پیش کیا گیا. اور مامون یہ سمجھتا تھا کہ جب ان کے درمیان مناظرہ ہوگا تو امام رضا علیہ السلام ہار جائیں گے, اس کی وجہ سے امام رضا علیہ السلام کی آبرو ریزی ہوگی, یعنی ان کی امیج لوگوں کے درمیان خراب ہو جائے گی. یہ مامون سوچتا تھا. لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہی وہ ڈیبیٹس ہے جس میں امام رضا علیہ السلام ان سے ڈیبیٹ کرتے ہیں خود ان کی ہی کتابوں کے ذریعے سے, اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ دیکھیے تم
جس دین کو مان رہے ہو وہ دین منحرف ہو چکا ہے. اور اگر تمہیں کامیابی چاہیے آج کے زمانے میں تو تمہیں مجبوراً دین اسلام کو ماننا پڑے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر تمہیں کامیابی حاصل کرنا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں, تمہیں اگر سکون اور چین اور اطمینان چاہیے اس دنیا میں اور آخرت میں, تو تمہیں مجبوراً دین اسلام کو قبول کرنا پڑے گا. اور یہی وہ دین ہے جو تمہیں کامیابی عطا کر سکتا ہے. اور جتنے بھی ڈیبیٹرز آتے ہیں اور مناظرہ کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں, سارے لوگ امام رضا علیہ السلام کے سامنے آ کر گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. یہی وہ زمان تھا, یہی وہ پیریڈ تھا جہاں پر امام رضا علیہ السلام کو اپنے سارے باتیں بتانے کا چانس ملتا ہے. اور پوری طرح سے امام رضا علیہ السلام اپنے شیعوں کی مدد کرتے ہیں اور وہ سارے مفاہیم اور معارف کو بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے عام شیعہ جو ہوتے ہیں ان کی عقل اور ان کا فہم رشد کرتا ہے. اور جو عام پبلک ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہاں امامت کسے کہتے ہیں اور امام کتنا ضروری ہوتا ہے, اور امام کو فالو کرنا کہ کس طرح سے برکات کا اور نعمت کے نازل ہونے کا سبب بنتا ہے. اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب امام رضا علیہ السلام مشہد کی طرف آتے ہیں تو اب یہی وہ زمان ہے جہاں پر شیعہ کوالٹی میں بھی کیفیت میں بھی بہت سٹرونگ ہو جاتے ہیں, اور کوانٹیٹی میں بھی تعداد میں بھی شیعہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. یعنی جب دیکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کس طرح سے ان کرسچنز کے ساتھ اور ان جیوز کے ساتھ اور ان مجوس کے ساتھ اور دوسرے جو بڑے بڑے فلسفرز تھے وہ آتے ہیں اور امام رضا علیہ السلام کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں, تو کس طرح سے امام رضا علیہ السلام ان کا جواب دیتے ہیں اور کتنے بہترین طریقے سے انہیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے دین اسلام حق ہے. تو وہ محبت لوگوں کے دلوں میں رسوخ کر جاتی ہے اور سٹرونگ ہو جاتی ہے. اور اسی وجہ سے جو اہل بیت اطہار سے آشنا نہیں تھے وہ لوگ بھی امام رضا علیہ السلام سے آشنا ہوتے ہیں, امام رضا علیہ السلام کو پہچانتے ہیں, امام رضا علیہ السلام کی معرفت کو حاصل کرتے ہیں. اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب 10ویں امام ہادی علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے تو امام ہادی علیہ السلام زیارت جامع کبیرہ کو شیعوں کو عطا کرتے ہیں. یعنی دیکھیے شیعوں کے عقل جو رشد کرتی ہے اور عقل کمال کی طرف جو بڑھ رہی ہے وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں شیعہ کہ امام ہادی علیہ السلام کے زمانے میں اتنے بڑے مقام پر ہے کہ وہ زیارت جامع کبیرہ جیسی زیارت کو تحمل کرنے کی طاقت اپنے اندر لے کر آتے ہیں. یعنی ان کے اندر وہ طاقت آتی ہے, وہ طاقت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں کہ اب وہ زیارت جامع کبیرہ کو سمجھ سکتے ہیں اور اسے قبول کرنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں. اسی لیے اس زیارت کو امام علی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں دیا گیا, امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں نہیں دیا گیا, امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں. امام سجاد جو بہت مشہور تھے کہ دعاؤں کے ذریعے سے امام سجاد علیہ السلام نے دشمن کو ہار دلائی ہے اور دشمن کو یعنی دشمن کو ہار کا سامنا کرنا پڑا انہی دعاؤں کے ذریعے سے. لیکن امام سجاد علیہ السلام نے بھی زیارت جامع کبیرہ شیعوں کو نہیں عطا کی کیونکہ اس زمانے میں شیعہ اس لیول پر نہیں تھے. اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب امام رضا علیہ السلام مشہد کی طرف آتے ہیں اس کے بعد سے شیعوں کے قدرت میں آنے کا دور شروع ہوتا ہے. یعنی یہی وہ زمانہ ہے جب شیعہ قدرت میں آتے ہیں. اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام ایک درود بھیجتے محمد وآل محمد پر, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, تو امام عسکری علیہ السلام اپنے زمانے میں کہتے ہیں کہ شیعوں کی 5 علامتیں ہیں. اور وہ 5 علامتیں کیا ہیں؟ وہ 5 علامتیں یہ ہے کہ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے رائٹ ہینڈ میں انگوٹھی پہنتا ہے, اور دوسری علامت یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. تیسری علامت یہ ہے کہ وہ جب سجدہ کرتا ہے تو خاک پر سجدہ کرتا ہے, اور مخصوصاً تربت کربلا, تربت سید الشہداء پر وہ سجدہ کرتا ہے.
चौथी अलामत ये है कि वो जब नमाज पढ़ता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलंद आवाज में कहता है। और पांचवी अलामत ये है कि ज़ियारत अर्बईन पर जाता है। देखिए, ज़ियारत अर्बईन पर जाना ये एक शिया की अलामत में से बताया गया है। साल भर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पे जाने का अजीम सवाब बताया गया, और वाकईन यानी बहुत बड़ा सवाब है साल भर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पे जाने में। लेकिन यहाँ पर गौर करें कि क्यों ये कहा गया कि मोमिन की निशानी में से है कि वो अर्बईन पे जाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करे। क्योंकि देखिए, शिया की कुदरत को दिखाना था दुश्मनों को, यानी शिया कितने मजबूत है, शिया कितने हमदिल है, यानी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के दिलों से नजदीक है, ना कि सिर्फ बॉडी से, ना कि ये कि वो लोग आ जाए और एक मजलिस में आकर बैठ जाए और एक दूसरे से नजदीक बैठे, नहीं, बल्कि शिया वो है जो दिलों से एक दूसरे से नजदीक हुआ करता है। शिया वो है जिसके दिल में दूसरे शिया के लिए कीना और बुग़्ज़ नहीं हुआ करता। तो शिया की अलामत में से ये है कि वो अर्बईन पर जाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए। यानी अगर हम लोग साल भर में कभी भी किसी वक्त जाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करे तो दुश्मन इससे मुतवज्जे नहीं होगा कि शिया की ताकत कितनी है। लेकिन अगर अर्बईन के दिन सारे शिया आए और ज़ियारत अगर करे तो अब पता चलेगा कि कितने ज़्यादा शिया, यानी 25 मिलियन शिया आते हैं और आकर एक मर्तबा आते हैं और आकर ज़ियारत करते हैं। ये जब 25 मिलियन शियाओं के हुजूम को जब देखता है दुश्मन तो अब लड़खड़ा जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि अमेरिका ने कितने ज्यादा प्लान्स किए कि ये अर्बईन का जो मिलना शियाओं का, इसे किस तरह से कैंसिल किया जाए, इसे किस तरह से कमजोर किया जाए। इसलिए भी बहुत से जो एनालिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि जो कोरोना को बनाया है वो इसी अर्बईन से डर कर दुश्मन ने इस कोरोना की बीमारी को फैलाया है। क्योंकि दुश्मन देख रहा था कि किस तरह से एक मर्तबा 25 मिलियन शिया आते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते हैं, और उसे यकीन था कि अगर अब मैं ये प्लान इंप्लीमेंट नहीं करता हूँ, यानी कोरोना को नहीं फैलाता हूँ या इस तरह की कोई एक बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करता हूँ, तो अब यही शिया नेक्स्ट ईयर 35 मिलियन की तादाद में आएंगे और उसके नेक्स्ट ईयर 50 मिलियन की तादाद में आएंगे। तो बस दुश्मन डर गया और उसने अलग अलग प्लान्स बनाए, और आज भी दुश्मन प्लान बना रहा है। यानी आज हम लोग अगर इराक की पॉलिटिकल जो सिचुएशन चल रही है उसको अगर एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि दुश्मन जो आज इलेक्शन कर रहा है इराक में, वो ये चाहता है कि उनका कोई ऐसा नुमाइंदा, यानी दुश्मन का कोई ऐसा नुमाइंदा आए जो इस अर्बईन को कमजोर करे और शिया अर्बईन के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पे नहीं जा सके। बस मोमिनीन की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी में से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो दुआ करे कि इराक के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें खुदावंद मुतआल किसी ऐसे को चुन कर लाए और वहां के मोमिनों को इतनी ताकत और कुव्वत और शुऊर अता फरमाए कि वो ऐसे को सेलेक्ट करे जो इस अर्बईन को और जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहदाफ को, अहले बैत अतहार के अहदाफ को, जो इमाम ज़माना अल्लाह ताला फरजहू शरीफ के प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने में मदद करे। ये सारे मोमिनीन और शिया ये दुआ करे कि इराक के इलेक्शंस में ऐसे बंदे सेलेक्ट हो जो इमाम के ज़ुहूर के प्लेटफॉर्म को क्रिएट होने में मदद कर सके। देखिए, यही वो कहा गया है कि यही वो अर्बईन है जो इमाम के ज़ुहूर का प्लेटफॉर्म बनने वाला है। बस इस अर्बईन को हमें मजबूत बनाना है, इस अर्बईन में हमें किसी न किसी तरह से अपने आप को पहुंचाना है वहां पर, उस जमीन पर, और जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को अंजाम देना है। बहुत अजीम है ये ज़ियारत और इसका अजीम सवाब बताया गया है, क्योंकि यही वो एक बहुत बड़ी मार्च है, यानी एक बहुत बड़ी, यानी शियाओं की ताकत को बताना है दुश्मन को, और यही वो पॉइंट है जहां पर शिया अपनी
طاقت کو بتاتا ہے دشمن کو کہ ہم ایک ہے. اور جب دشمن اہل بیت اطہار کے سامنے آتا ہے تو سارے شیعہ ایک ہو جاتے ہیں اور اب شیعوں میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے, یعنی کوئی بھی گروپ نہیں ہے, نہ ہی کوئی اخباری ہے, نہ ہی کوئی اصولی ہے, نہ ہی کوئی اہل بیت اطہار یعنی مجتہد کے اگینسٹ ہے, نہ ہی کوئی مجتہد کے ساتھ والا ہے, بلکہ سب کے سب اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں. یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے 40 میں. اسی لیے امام عسکری علیہ السلام نے کہا کہ مومن کی نشانی میں سے یہ ہے کہ وہ زیارت 40 اور پر امام حسین علیہ السلام کی قبر پر حاضر ہو, اور جب وہاں جائے تو وہ کہے کہ نصرتی لکم معدہ, یا امام میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آمادہ ہوں, میں تیار ہوں, آپ بتائیں, آپ امر کریں کہ مجھے کیا کرنا ہے. اور اس آمادگی کو جا کر مومن وہاں پر اعلان کرے امام کے سامنے. تو یہ 5 نشانیاں ہیں جو امام عسکری علیہ السلام نے کہا, اور مومنین سے یہ ایمفسائز کیا, یعنی فورس کیا کہ ان نشانیوں کو چھپاؤ نہیں بلکہ ظاہر کرو. دیکھیے یعنی کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ شیعہ اس زمانے میں قدرت حاصل کر چکے ہیں اور دشمن بھی ڈر رہا ہے شیعوں کی طاقت سے, اور امام کو پتا ہے کہ اب شیعہ کمزور نہیں ہوگے بلکہ طاقتور سے طاقتور ہوتے جائے گی. اسی لیے امام عسکری علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مومنین کی 5 نشانیاں ہیں, اور ان 5 نشانیوں کو مومنین کو چاہیے کہ وہ ظاہر کرے اور دشمن کو ڈرائے, اور دشمن خوف کھائے ہم سے, شیعوں سے. دیکھیے ایک بہت بڑی کامیابی میں سے ایک کامیابی یہ ہے کہ اہل بیت اطہار نے وکیلوں کا نیٹ ورک بنایا تھا. یعنی ہم اگر دیکھتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں, تو خود صلح حدیبیہ کو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک درود بھیج دے محمد وآل محمد پر, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر دشمنوں کے طرف سے کوئی انسان آ جاتا ہے اور دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو رسول خدا اس شخص کو واپس بھیج دیں گے مکہ. یعنی مکہ سے کوئی شخص آتا ہے اور رسول خدا کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہے, مسلمان ہو جاتا ہے, تو رسول خدا اس شخص کو واپس مکہ بھیج دیں گے. لیکن اسی کے اپوزٹ کیا تھا کہ اگر کوئی شخص مدینے سے مکہ چلے جاتا ہے, یعنی رسول خدا سے بیعت کو توڑ دیتا ہے اور مکہ چلے جاتا ہے, تو اب وہ شخص کو واپس نہیں پلٹایا جائے گا. یہ ایک کنڈیشن میں سے ایک کنڈیشن تھی صلح حدیبیہ کی. تو کیوں اس طرح سے کیا گیا؟ دیکھیے یہی وکیلوں کا نیٹ ورک ہے جو خود رسول خدا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. یعنی وہ شخص آتا ہے, دین اسلام کو قبول کرتا ہے, دین اسلام کے عقائد کو رسول خدا سے جان لیتا ہے اور اس کی معارف اور اس کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے. اب یہ شخص جاتا ہے, دشمنوں کو پلٹا دیا جاتا ہے کہ تم لے کے جاؤ اسے, اور دشمن بھی اسے خوشی خوشی لیتا ہے. لیکن جب وہ دشمنوں کے درمیان جاتا ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہی شخص دشمنوں کے درمیان مبلغ دین اسلام ہے, جاتا ہے ان لوگوں کے دلوں میں, اب دین اسلام کے معارف کو پہنچا رہا ہے, دین اسلام کے معارف کو اور دین اسلام کے جو اہداف ہے اور دین اسلام جو آزادی دلانا چاہتا ہے لوگوں کو غیر خدا سے, اسے جاتا ہے اور مشرکین قریش کے دلوں میں اس پوائنٹس کو ڈالتا ہے. تو دیکھیے یعنی یہ وکیلوں کا نیٹ ورک یعنی خود رسول خدا کے زمانے سے ہی سٹارٹ ہوا تھا. اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ چھٹے امام کے زمانے میں, امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں خود امام کے شاگرد ہے ابان ابن تغلب. امام اس شاگرد کو جو فقیہ تھے اور مجتہد تھے انہیں بھیجتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے امام ابان ابن تغلب سے کہتے ہیں کہ یا ابان اجلس فی المجلس المدینہ وافت الناس, یعنی اے ابان تم اپنے شہر میں لوگوں کے درمیان بیٹھو اور لوگوں کو فتوا دو. دیکھیں یعنی یہاں پر آبزرو کریں
کہ امام کہہ رہے ہیں کہ تم وہاں بیٹھو لوگوں کے درمیان اور لوگوں کو فتوا دو. یہ نہیں کہہ رہے کہ جب لوگوں کو سوال آئے تو تم انہیں میرے پاس بھیجو. نہیں, کہہ رہے ہیں کہ جب لوگ تمہارے پاس آئے تو تم انہیں فتوا دو. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ وَإِنِّي أُحِبُّ أَن يُرَى فِي شِيعَتِي مِثْلُكَ, مجھے پسند ہے کہ تم جیسے شیعہ لوگوں کے درمیان ہو, میں یہ دیکھنا پسند کرتا ہوں. بس دیکھیے امام صادق علیہ السلام اپنے زمانے میں مرجعیت کو کس طرح سے اسٹرانگ بنا رہے ہیں. آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر خاص کر وہابی لوگ یہ ڈاؤٹس کو جنریٹ کرتے ہیں, اور کچھ ناآگاہ لوگ ہیں اور کچھ نافہم لوگ ہیں, یعنی جن کی عقل برابر سے کام نہیں کرتی, یا کچھ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر بھی اس طرح کے ڈاؤٹس کو کریٹ کرتے ہیں کہ یہ جو مرجعیت ہے یہ ابھی کے زمانے میں مجتہد لوگوں نے وجود میں لائی ہے اور مجتہد لوگ اپنے فائدے کے لیے اسے بنا رہے ہیں. نہیں, یہ پہلے سے یعنی اہل بیت اطہار کے زمانے سے مرجعیت چلی آ رہی ہے. اس کا دیکھیے ایک اور ایگزامپل آپ کے سامنے دیں گے کہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ہے علی ابن مسیب. یہ شخص امام رضا علیہ السلام کو ایک لیٹر لکھتا ہے, یہ قم کا رہنے والا ہے. امام رضا علیہ السلام کو لیٹر لکھتا ہے کہ یا مولائی شقتی بعیدۃ ولست اصل الیک فی کل وقت, یعنی یا امام میں آپ سے بہت دور ہوں اور ہر سوال کے لیے میں آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتا ہوں. فَمِمَّنْ آخِذُ مَعَالِمَ دِينِي, پس یا امام میں اپنے دین کے احکام کو کس سے حاصل کروں, کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ہر سوال کے لیے آپ تک آؤں, آپ تک پہنچوں, بس میں کس کے پاس جاؤں اور اپنے دین کو کس سے حاصل کروں. تو امام علیہ السلام, امام رضا علیہ السلام اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں کہ من زکریا ابن آدم القمی, کہ تم زکریا ابن آدم قمی یعنی جو قم کے رہنے والے ہیں زکریا ابن آدم, ان کے پاس جاؤ. المامون علی الدین والدنیا, یہ تمہارے دین اور دنیا میں تمہاری مدد کریں گے. جو بھی سوال رہے گا تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے, تم زکریا ابن آدم کے پاس جاؤ اور تم ان سے اپنے دین اور دنیا کے جو سوالات ہیں اور جو مشکلیں ہیں وہ ان سے حل کراؤ, یہ تمہاری مدد کریں گے ان کو سولو کرنے میں. دیکھیے ہر زمانے میں یہ وکیلوں کے نیٹ ورک تھے, اسی لیے بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خود امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخصیت ہے جو بہت عظیم شخصیت ہے, جن کا نام ہے احمد ابن اسحاق قمی, جو خود قم کے رہنے والے تھے. یہ جاتے ہیں امام عسکری علیہ السلام سے, جا کر ملتے ہیں اور کچھ سوالات اور کچھ وجوہات لے کر جاتے ہیں, اور یہ وجوہات کو امام عسکری علیہ السلام کو دیتے ہیں اور وہ سوالوں کی جواب لے کر آتے ہیں. لیکن جب پلٹتے ہیں واپس آتے رہتے ہیں تو ان کا پل ذہاب بول کے ایک شہر ہے, وہاں پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور انہیں وہیں پر دفن کیا جاتا ہے. امام عسکری علیہ السلام ان کے لیے کفن بھیجتے ہیں, انہیں اسی کفن میں پھر وہاں پر دفن کیا جاتا ہے. تو دیکھیے ہر زمانے میں امام علیہ السلام کے نائب اور نمائندے اور وکیل ہوا کرتے تھے, جو آتے تھے اور جو لوگوں کے درمیان رہا کرتے تھے اور جو لوگوں کے سوالات ہوا کرتے تھے لوگ ان سے آ کر رجوع کیا کرتے تھے اور یہ لوگوں کے سوالوں کا جواب دیا کرتے تھے اور یہ فتوے دیا کرتے تھے خود اہل بیت اطہار کے زمانے میں. آج ہم جسے مرجعیت کہتے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ خود اہل بیت اطہار نے اس کے فاؤنڈیشن اور اس کا بیس کریٹ کیا ہے. دیکھیے خود امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں کچھ وسواسی لوگ تھے. یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمیں وکیلوں پر اطمینان نہیں ہے, تو یہ لوگ جایا کرتے تھے خود امام عسکری علیہ السلام کے پاس جا کر وجوہات خمس اور زکوٰۃ کی جو رقم ہوا کرتی تھی جا کر خود اپنے ہاتھوں سے امام عسکری علیہ السلام کو دیا کرتے تھے. جب جا کر امام عسکری علیہ السلام کو دیتے تھے تو امام عسکری علیہ السلام ان سے کہتے تھے کہ کیوں آپ لوگ یہاں تک آئے, جبکہ میرا نمائندہ آپ کے درمیان تھا, تم نے کیوں انہیں نہیں عطا کیا, جاؤ جا کر انہیں دو, میں تم سے ایکسپٹ نہیں کروں گا. اور امام عسکری علیہ السلام ان سے ایکسپٹ نہیں کیا کرتے تھے اس وجوہات کو.
کہتے تھے جا کر میرے نمائندے کو دے. اب یہ لوگ آتے ہیں اور آ کر امام کے نمائندے کو دیتے تھے. دیکھیے انہیں کس طرح سے مرجعیت کو اور اپنے نمائندوں کو اسٹرانگ بنانا. کیونکہ امام عسکری علیہ السلام کی ایک بہت بڑی ریسپانسبلٹی میں سے ایک ریسپانسبلٹی یہ تھی. کیا تھی؟ کہ شیعوں کو آمادہ کرنا غیبت کے زمانے کے لیے. شیعوں کو آمادہ کرنا اس بات کے لیے کہ ان کا کنیکشن اور ان کا ارتباط مستقیم ڈائریکٹلی امام سے نہ ہو. اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ امام عسکری علیہ السلام اس طرح سے ان کے ساتھ بیہیو کیا کرتے تھے. انہیں کہتے تھے کہ میں تم سے یہ وجوہات کو ایکسپٹ نہیں کروں گا, تمہیں جانا پڑے گا واپس, اور میرے نمائندے کو یہ رقم تمہیں دینی پڑے گی, ان کے ذریعے سے میں ایکسپٹ کروں گا. تو دیکھیے یعنی ایک بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے جو امام عسکری علیہ السلام پوری کر رہے ہیں لوگوں کے درمیان. اور یہ وکیلوں کا نیٹ ورک ہے جس نے اہل بیت اطہار کو اسٹرانگ بنایا, اور یہ جو شیعت ہم تک پہنچی ہے یہ اسی مرجعیت کے وجہ سے ہم تک پہنچی ہے. اور آج بھی جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہم سے کانٹیکٹ میں ہے اور ہمارے مسائلوں کو سالو کر رہے ہیں, یہ انہی اولیاء اللہ کی وجہ سے ہے. یعنی امام کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ان ولی خدا سے ہوا کرتا ہے, اور یہ ولی خدا ہم لوگوں کے درمیان ہوا کرتے ہیں. دیکھیے اگر ہم لوگ آبزرو کریں گے تو یہ سیکنڈ پوائنٹ تھا, یہ دوسرا پوائنٹ تھا, یعنی امام رضا علیہ السلام کا ایران میں آنا اور ایران کا شیعوں کا گڑھ بننا. یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے جہاں پر شیعت بہت بڑی پاور میں آتی ہے. اسی لیے بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے بعد جو امام تھے, یعنی امام جواد علیہ السلام, امام ہادی علیہ السلام اور امام عسکری علیہ السلام, انہیں ابن الرضا کہا جاتا تھا. یعنی لوگ امام رضا علیہ السلام سے اتنی شدید محبت کرنے لگے اور اتنا چاہتے تھے امام رضا علیہ السلام سے کہ امام رضا علیہ السلام لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکے تھے. اور وہ معارف جو لوگوں کو اہل بیت اطہار سے نزدیک کرتی ہے اور خداوند متعال سے قرب اللہ کو لوگوں کے درمیان پہنچاتی ہے, وہ امام رضا علیہ السلام ہے. اسی لیے لوگ امام رضا علیہ السلام کے بچوں کو چاہتے ہیں, اور شیعت طاقت اور پاور میں رہتی ہے. دیکھیے امام حسن عسکری علیہ السلام جو دین ہے, جو نماز ہے, جو حج ہے, جو سب کچھ ہے, یعنی دین کو اگر مجسم کر دیا جائے تو وہ معصوم علیہ السلام ہوا کرتے ہیں. تو یہی امام حسن عسکری علیہ السلام تھے جو جب 2 سال کے تھے تو اپنے بابا امام ہادی علیہ السلام کے ساتھ سامرہ آتے ہیں اور اپنے عمر کے آخری لمحات تک سامرہ میں رہتے ہیں. جتنے بھی امام گزرے ہیں سارے اماموں نے حج انجام دیا ہے, لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام وہ امام تھے جنہوں نے حج انجام نہیں دیا. یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کو اجازت نہیں تھی کہ وہ سامرہ کے باہر جائے. امام حسن عسکری علیہ السلام کو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو امامت ہے وہ صرف 6 سال کی ہے. اس 6 سال میں بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کو الگ الگ زندانوں میں رکھا گیا, اور اس زندانوں کے جو زندان بان ہوا کرتے ہیں, یعنی وہاں پر جو پولیس رہے گا وہ پولیس ناصبی کو سلیکٹ کیا جاتا تھا. یعنی ناصبی کو انتخاب کیا جاتا تھا جس کے دل میں اہل بیت اطہار کا بغض رہے, تاکہ وہ امام پر تشدد کرے, امام کو ستائے, امام کو شکنجہ کرے, امام کو ٹارچر کرے. لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی دن گزرتے نہیں تھے کہ یہی وہ جو ناصبی تھا وہ آتا ہے خلیفہ کے پاس, آ کر کہتا ہے کہ تم نے مجھے کس انسان کے پاس بھیجا ہے. دیکھیے امام حسن عسکری علیہ السلام کا جب بیہیویئر دیکھتا ہے یہی ناصبی, تو اب وہ شیعہ ہو جاتا ہے, امام علیہ السلام کا چاہنے والا ہو جاتا ہے. آتا ہے خلیفہ کے پاس, آ کر کہتا ہے کہ تم نے مجھے کس انسان کے پاس بھیجا. یہ انسان سب سے بڑا عابد ہے, سب سے بڑا زاہد ہے, بہترین اخلاق رکھنے والا ہے. تم چاہتے ہو کہ میں اس شخص پر ظلم کروں,
اصلاً ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے، تم مجھے سولی پر چڑھا دو، تم مجھے پھانسی پر چڑھا دو، اصلاً میں ان کے اوپر ایک ظلم نہیں کر سکتا۔ اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ الگ الگ زندانوں کو چینج کیا جاتا تھا اور الگ الگ زندان بانوں کو لایا جایا کرتا تھا، لیکن جتنے بھی زندان بان آتے تھے وہ سب چینج ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی معصومین علیہ السلام نے، اور خاص کر امام حسن عسکری علیہ السلام نے جس طرح سے تیر اور شمشیر کے سائے میں رہتے ہوئے دین کو بچایا اور دین کو پھیلایا اور جو وکیلوں کے نیٹ ورک کو مضبوط بنایا ہے، وہ واقعاً یعنی ایک کمال ہے، اور یہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ اس لیے جب معتمد نے دیکھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام اگر مدینہ میں رہتے ہیں اور امام ہادی علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام اگر مدینہ میں رہتے ہیں، تو امام ہادی علیہ السلام مدینہ میں رہ کر اپنے چاہنے والوں کو جمع کریں گے اور عباسی حکومت کے خلاف قیام کر لیں گے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مامون نے امام جواد علیہ السلام کو مدینے سے بلا لیا تھا بغداد، اور امام جواد علیہ السلام پر کڑی نگرانی رکھنے کے لیے ان سے اپنی بیٹی کی شادی کراتا ہے۔ مامون اپنی بیٹی کی شادی کراتا ہے اور وہی بیٹی امام جواد علیہ السلام کو زہر دیتی ہے اور امام جواد علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے۔ اور اب امام ہادی علیہ السلام کو اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو مدینے میں نہیں رہنے دیا جاتا ہے، بلکہ سامرہ بلا لیا جاتا ہے۔ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے تاکہ جو بھی ایکٹیویٹی یہ کرے ان پر ان عباسی خلیفاؤں کی نگاہ رہے اور انہیں پتا رہے کہ امام کیا کر رہے ہیں اور کون ان کے چاہنے والے ہیں، اور جو بھی ان کے چاہنے والے ہوا کرتے تھے انہیں شہید کر دیا کرتے تھے۔ اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کہتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے کہ لا یسلمن علی احد منکم، کہ دھیان رکھو کہ مجھے کبھی سلام نہیں کرنا۔ یعنی اگر تم دیکھو کہ میں کوئی گلی یا کوچے سے گزر رہا ہوں تو تم بھول کر بھی مجھے سلام نہیں کرنا، کیونکہ اگر تم سلام کرو گے تو پہچان لیے جاؤ گے، اور اگر تم پہچان لیے جاؤ گے تو تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ اسی لیے جب ایک مرتبہ امام حسن عسکری علیہ السلام بازار سے گزر رہے ہیں، ان کا ایک چاہنے والا ہے عبدالعزیز بلخی۔ عبدالعزیز بلخی دیکھتا ہے کہ امام تنہا بازار سے گزر رہے ہیں، کوئی سلام نہیں کر رہا ہے اور غربت کی حالت میں ہے۔ امام چاہتا ہے کہ کھڑے ہو اور آواز بلند کرے کہ اے لوگو، حجت خدا تمہارے درمیان ہے، کیا تم انہیں سلام نہیں کرنا پسند کرو گے؟ کیا تم قرب خدا کو حاصل نہیں کرنا چاہتے ہو؟ کیوں سلام نہیں کر رہے ہو؟ کیوں جا کر ہاتھوں اور پیروں کے بوسے نہیں دے رہے ہو؟ لیکن دیکھتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ اور کچھ نہیں کہنا ورنہ قتل کر دیے جاؤ۔ دیکھیے امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں سے کہا تھا کہ یا تو تمہیں خاموش رہنا ہوگا یا قتل ہونا ہے، ان دو کے سوا تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ تقیہ کرو تاکہ تم بچو اور دین کو سٹرونگ بنا سکو۔ اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اور کتنی مشکلوں اور سختیوں میں تھے امام حسن عسکری علیہ السلام۔ دو بڑے ریزنز ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام پر بہت زیادہ پریشر اور سختیاں کی گئی۔ ایک ریزن تو یہی ہے کہ شیعہ قدرت حاصل کر چکے تھے اور بنی عباس ڈر رہے تھے کہ ان کی حکومت چلی جائے گی، اس لیے امام حسن عسکری علیہ السلام پر بہت سختیاں اور بہت مشکلیں ڈھائی گئی اور بہت تشدد اور شکنجہ کیا گیا، ٹارچر کیا گیا امام حسن عسکری علیہ السلام کو۔ دیکھیے اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام پر کڑی نگاہیں رکھی گئی، اور دوسرا جو ریزن تھا
ایک ریزن تو یہ تھا کہ شیعہ حکومت قدرت حاصل کر چکے تھے، دوسرا ریزن یہ تھا کہ روایتوں میں بنی عباس پڑھ چکے تھے کہ جو مہدی آنے والا ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے نسل سے ہوگا، اور اب وہی سینیریو اور وہی صحنہ تھا جو فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا. یعنی اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یہ کہ جیسے ہی فرعونیوں کو پتا چلتا تھا کہ کوئی بنی اسرائیل کی عورت حاملہ ہے اور بچہ وجود میں آنے والا ہے تو فوراً آیا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے، اگر لڑکا ہے تو اسے شہید کر دیا کرتے تھے. اسی طرح سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر پر کڑی نگاہ رکھی گئی کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے تو اسے فوراً شہید کر دیا جائے، تاکہ جو مہدی کا وعدہ کیا گیا ہے اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف وہ اصلاً وجود میں نہیں آ سکے، اس دنیا میں نہیں آ سکے وہ. اور امام پر کڑی نگاہ رکھی گئی اور شدت کے ساتھ امام کو پریشان کیا گیا اور ستایا گیا ہے بہت. لیکن جو خداوند متعال کا امر ہے اسے کون روک سکتا ہے؟ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت ہوتی ہے اور امام اپنے خاص چاہنے والوں کو امام کو پہچنواتے ہیں. کہا گیا ہے کہ 40 لوگوں کو جو امام سے نزدیک تھے، جو بھروسے والے تھے، جن کا شرح صدر تھا، یعنی جو امام کی باتوں کو تحمل کر سکتے تھے اور دوسروں کو نہیں بتانا پسند کیا کرتے تھے اور اپنے راز کو اپنے سینے میں رکھنے کی طاقت رکھتے تھے، یہ 40 لوگوں کو امام نے امام زمانہ کی معرفی کروائی تھی، انہیں پہچنوایا تھا. امام عسکری علیہ السلام کا ایک خادم ہے جس کا نام ہے ابو الادیان. اس خادم کو امام حسن عسکری علیہ السلام بھیجتے ہیں مدائن کچھ لیٹرز کے ساتھ. کہتے ہیں کہ ان لیٹرز کو اے ابو الادیان تم لے کر جاؤ مدائن میں فلانی 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 اور فلانی کو تم یہ لیٹرز دینا، ان کے جواب لے کر آنا. تم 15 دن کے بعد پلٹ کر آؤ گے اور جب تم سامرہ میں داخل ہوگے تو دیکھو گے کہ رونے اور گریہ کی آواز تمہیں آئے گی، اور جب تم گھر پر پہنچو گے، یعنی میرے گھر پر جب تم پہنچو گے تو دیکھو گے کہ میرا جنازہ ہے یہاں پر. تو ابو الادیان رونے لگتے ہیں کہ یا امام تم اپنی شہادت کی خبر مجھے دے رہے ہو. تو امام کہتے ہیں کہ خداوند متعال کی تقدیر یہی ہے اور یہ ہوگا، اور تم پلٹ کر آؤ گے تو یہ تم دیکھو گے. تو ابو الادیان کہتے ہیں کہ یا امام آپ کے بعد کون امام رہے گا؟ تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ 3 نشانیاں میں تمہیں بتاتا ہوں، ان 3 نشانیوں کو تم آبزرو کرنا، اور یہ تم 3 نشانیاں جس کے اندر دیکھو گے وہ میرے بعد امام ہوگا. پہلی نشانی کیا ہے؟ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ میرے بعد امام ہوگا جو میرے جنازے پر نماز پڑھے گا، یعنی میری نماز جنازہ وہ پڑھے گا. دوسری نشانی یہ رہے گی کہ تم جو جواب لے کر آؤ گے مدائن سے وہ تم سے ان جوابوں کو طلب کرے گا. تیسری نشانی یہ ہے کہ تھیلیوں کے اندر کیا ہے، کیا چیز ہے، اس کی تمہیں خبر دے گا. ابو الادیان کہتا ہے کہ میں نے پوچھنا چاہا کہ یہ تھیلیوں کے اندر کی خبر مجھے دے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں چاہتا تھا کہ امام سے پوچھوں، لیکن امام کی ہیبت نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں امام سے پوچھ سکوں. میں وہاں سے چلا گیا اور مدائن کے لیے روانہ ہو گیا. ابو الادیان کہتا ہے کہ وہ مدائن گیا اور اس نے ان لیٹرز کو جن لوگوں تک پہنچانے کو امام نے کہا تھا ان لوگوں تک پہنچایا، ان کے جواب ان سے لیے اور پلٹ کر آیا. 15 دن ہوئے تھے جب میں سامرہ پہنچا. جیسے ہی میں سامرہ پہنچا میں نے دیکھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر سے رونے اور گریہ کی آواز بلند ہے. میں آتا ہوں امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر پر، آ کر دیکھتا ہوں کہ ایک جنازہ لایا گیا اور اب اس جنازے پر نماز پڑھانے والے ہیں. تبھی میں دیکھتا ہوں کہ جعفر جو امام حسن عسکری علیہ السلام کا بھائی ہے، جو جعفر کذاب کے نام سے مشہور ہے، جس نے امامت کا
دعویٰ کیا تھا یہ شخص کھڑا ہے اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہے. میں پریشان ہو گیا. ابو الادیان کہتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا کہ جعفر کذاب امام ہے یعنی. تبھی اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹا بچہ 5 سال کا گھر سے برآمد ہوتا ہے, گھر سے آتا ہے اور آ کر جعفر کذاب کا ہاتھ پکڑتا ہے اور ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہے اور ہاتھ کھینچ کر دیکھیے یعنی جعفر کذاب سے کہتا ہے کہ تأخر یا امی, یعنی پیچھے ہٹ جاؤ اے امو جان, اے چچا جان پیچھے ہٹ جاؤ, میں زیادہ حقدار ہوں اس سے یعنی آپ سے کہ میں اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھاؤں. یہاں پر جعفر کذاب بنا کوئی چوں چرا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور امام زمانہ اجل تعالیٰ فرجہ شریف نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. ابو الادیان کہتا ہے کہ یہ پہلی نشانی تھی. دوسری نشانی دیکھیے جب امام زمانہ نماز پڑھا کر واپس اپنے گھر کی طرف اور اس کمرے کی طرف جانے لگتے ہیں تو ابو الادیان سے اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جوابات جو تم لے کر آئے ہو وہ مجھے دے دو. تو اب دوسری نشانی بھی ابو الادیان دیکھ لیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی ہے کہ یہی بچہ امام ہے. لیکن تیسری نشانی کا انتظار کرتے ہیں کہ تیسری نشانی وہ جو تھیلیوں کے بارے میں خبر دے گا, تھیلی کے اندر کیا ہے اس کی خبر دے گا. اس کے بارے میں ابو الادیان تھوڑا پریشان رہتے ہیں اور اس کے پیچھے رہتے ہیں کہ یہ تیسری نشانی کیا ہے. تبھی دیکھتے ہیں کہ قم سے ایک لوگوں کا گروہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے وجوہات اور خمس و زکوٰۃ کی کچھ رقم لے کر آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ امام کو یہ رقم دے. تو امام کو جب رقم دینا ہے تو کون ہے جو پتہ چلتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے, تو کون ہے جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے جگہ پر امام ہے, اسے ہم یہ رقم دیں گے. تو اب جعفر کذاب امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور امامت کا دعویٰ کر رہا ہے. یہ قم کے لوگ آتے ہیں اور جعفر کذاب کو یہ وجوہات دینے جاتے ہیں. تبھی قم کے لوگ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا یہ رویہ تھا, یعنی ان کا یہ معمول تھا کہ جب بھی وہ رقم کو لیتے تھے تو پہلے لینے سے پہلے تھیلی کے اندر کتنی رقم ہے وہ بتا دیا کرتے تھے. تو جعفر کذاب سے کہتے ہیں کہ تم بھی ہمیں پہلے بتاؤ کہ اس کے اندر کتنی رقم ہے, کتنے پیسے ہیں وہ تم ہمیں بتاؤ. جعفر کذاب پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کس طرح سے اس کے اندر کی رقم کو بتاؤں, اصل میں پاسبل نہیں ہے. غصے میں آتا ہے, کہتا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ میں علم غیب رکھوں, اصلا یہ ممکن نہیں ہے, چلے جاؤ یہاں سے. اور انہیں جھڑکا کر باہر کر دیتا ہے. جب گھر سے باہر نکلنے لگتے ہیں, قم کے جو لوگ ہوتے ہیں بہت ہوشیار ہوتے ہیں, پیسے دیتے نہیں. واپس جب باہر جاتے رہتے ہیں تبھی ایک خادم آتا ہے, آ کر کہتا ہے کہ اس رقم کو امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے کو تم دو. تو یہ قم کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ان تھیلی کے اندر 1000 دینار ہے جس میں سے 10 دینار نقلی ہے. تو یہ لوگ بھی جو قم سے آئے ہوئے رہتے ہیں وہ بڑا تعجب کرتے ہیں کہ ایک دم ایگزیکٹ بتایا کہ انہیں بھی پتا رہتا ہے کہ اس کے اندر 1000 دینار ہے اور 10 دینار نقلی ہے. اب یہ اس تھیلی کو اس خادم کے حوالے کرتے ہیں اور یہ خادم لے جاتا ہے اور امام کے حوالے کرتا ہے. ابو الادیان کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ تیسری نشانی بھی پوری ہوئی اور وہی بچہ جو 5 سال کا ہے وہی امام زمانہ اجل تعالیٰ فرجہ شریف ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. دیکھیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی 3 خلیفاؤں کے درمیان گزری ہے. 3 خلیفہ جو پست عباسی خلیفہ تھے. ایک کا نام ہے معتز عباسی, ایک ہے محتدی عباسی اور تیسرا ہے معتمد عباسی. جب معتمد دیکھتا ہے کہ شیعہ قدرت میں آتے جا رہے ہیں اور ان کی قدرت بڑھتی جا رہی ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام
ان 6 سالوں میں اپنی ایکٹیویٹیز کو، اپنی فعالیت کو روک نہیں رہے ہیں، اور یہ وکیلوں کا جو نیٹ ورک ہے وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتے جا رہا ہے، تو اب یہ ایک زہر کو آمادہ کرتا ہے، اس زہر کو اپنے غلام کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس زہر کو لے کر جاؤ اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو یہ زہر پلانا اور وہیں پر بیٹھنا، دیکھنا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام اسے پی لے اور وہیں بیٹھے رہنا اور وہاں سے ہٹنا نہیں جب تک تم اس زہر کے آثار کو امام کے اندر نہ دیکھ لو اور مطمئن نہ ہو جاؤ، تب تک وہاں بیٹھنا۔ اور یہ غلام آتا ہے اور اس زہر کو، اس خطرناک زہر کو امام کو پلاتا ہے، زبردستی پلاتا ہے، اور امام بھی پھر مجبوراً اس زہر کے پیالے کو پیتے ہیں، اور امام کا خادم کہتا ہے کہ اس کے بعد امام کی حالت بہت خراب ہو گئی اور امام تڑپنے لگے اور امام تنہا تھے، اور امام نے پھر اس خادم سے کہا کہ جاؤ اور میرے بیٹے کو لے کر آؤ۔ یہ خادم جاتا ہے حجرے میں اور جا کر اس 5 سال کے بچے کو لے کر آتا ہے اپنے ساتھ میں، اور امام کے پاس لا کر اس بچے کو رکھتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام جب امام زمانہ کو دیکھتے ہیں تو ایک آواز بلند کرتے ہیں کہ یا سیدہ اہل بیتہ انی ذاہب الی ربی، اے میرے گھر کے بڑے، اے میرے گھر کے آغا، میں آمادہ ہوں اور اپنے پروردگار سے ملنے جا رہا ہوں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام تڑپ رہے ہیں اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف رو رہے ہیں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا مجھے پانی پلا دو، اس کے نی شربتم من الماء، کہ اے میرے بیٹا مجھے 1 گلاس پانی کا پلا دو، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو امام زمانہ نے ایک پیالہ دیا جس میں پانی تھا۔ یہی غلام کہتا ہے کہ جب امام زمانہ نے اس پیالے کو امام حسن عسکری علیہ السلام کے نزدیک کیا اور لبوں پر لگایا تو امام حسن عسکری علیہ السلام اتنے کمزور ہو گئے تھے اور اس زہر نے اتنا اثر کر دیا تھا کہ امام لرز رہے تھے، امام کے دانت اس پیالے سے ٹکرا رہے تھے اور پیالے سے دانت کے ٹکرانے کی آواز آ رہی تھی۔ بہت مشکل سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے پانی کو پیا اور اپنے بیٹے کے آغوش میں شہید ہو گئے۔ لیکن ہاں زادارو، دل دکھتا ہے کربلا کے لیے کہ ہائے کربلا میں عاشور کا دن، امام حسین علیہ السلام دشمنوں کے درمیان تنہا اور دشمن گھیرے ہوئے تھے، کوئی پتھر سے مارتا تھا، کوئی تیر سے مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا۔ ایک لمحہ وہ بھی آیا کہ شمر امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھتا ہے، اپنی پیروں سے پوری طاقت سے امام حسین علیہ السلام کے پہلو پر مارتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام تڑپ جاتے ہیں اور پھر الشمر جالس علی صدرے، اور پھر شمر امام حسین علیہ السلام کے سینے پر سوار ہو جاتا ہے۔ عزیزو، امام حسین علیہ السلام کو اتنی بے دردی سے شہید کیا گیا، اور اسی وہی لمحات تھے کہ جب ذوالجناح جاتا ہے خیمے کی طرف جا کر ایک آواز بلند کرتا ہے، ساری بیویاں خیموں سے باہر نکلتی ہے، بی بی سکینہ بھی باہر نکلتی ہے اور ایک سوال کرتی ہے، یا جواد ابی هل سقی ابی ام قتلوه عطشانا، اے میرے بابا کے گھوڑے مجھے ایک سوال کا جواب دے دے، کیا میرے بابا کو عطشان اور پیاسا شہید کیا گیا یا پانی پلایا گیا؟ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم، سب مل کر کہے 10 مرتبہ، یا اللہ
عبادت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار کا، تجھے واسطہ ہے امام زمانہ اجل و تعالیٰ فرد شریف کا، امام زمانہ اجل و تعالیٰ فرد شریف کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے ناصروں میں سے بلکہ ان کے سرداروں میں سے ہم سب کا شمار فرما۔ اے پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار کا، جہاں جہاں بھی مومن و مومنات ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اور سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم رزاق علی ابن قاسم علی اور بلقیس بانو بنت رمضان علی کے روح کو بخش دے۔